بڑا وکلپ ہے جو انشاءاللہ تعالی فرقہ پرست طاقتوں سے پنجہ آزمائی بھی کرے گا اور ان کو آنے والے چناؤ میں شکست بھی دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اتحاد کو مضبوط رکھیے، اور آج دلی میں جو تبدیلی آئی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طاقتور کو کمزوروں کے آگے جھکنا پڑا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مظلوم کو اللہ نے ظالم پر کامیابی دے دی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پر کامیابی دے دی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم غالب رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہم اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان بہادر طالب علم کو اور ان طلباؤں کو جنہوں نے کئی ہفتوں سے جنتر منتر پر بیٹھ کر ایسا منتر پڑا کہ مودی کو رات کے 12 بجے ویڈیو بنانا پڑا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت، اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت میں ہماری 65% آبادی کی عمر 35 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے۔ بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں نوجوانوں کو مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار بنائے گی، تاکہ وہ جا کر آپ کی بے باک طریقے سے آپ کی نمائندگی کریں گے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 2029 کا جب چناؤ ہوگا تو کوئی 80 سال کا شخص بھارت کا پردھان منتری نہیں بنے گا، بلکہ کوئی 45-40 سال کا نوجوان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہماری کوشش یہی رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ ہمارے اس جلسے کے بعد کئی ہمارے مخالفین نکل کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے، تم کو الفاظ کے اپنے سمندر میں لے کر تم کو جذباتی بنا دے گا، تم اس کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میں جذباتی بات کرتا ہوں تو میرا ایک ایک لفظ الحمدللہ سچائی پر مبنی ہے۔ میرا مقصد جذبات میں لا کر اور حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کا ٹوٹ ہمارا یہ فیصلہ رہا کہ بھارت کو اگر مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سنویدھان کو اگر اور مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ بھارت کا سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اگر میں مراد آباد کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت کے مسلمان اپنی لیڈرشپ بنائیں گے تو سنویدھان کے خلاف نہیں ہوگا۔ بھارت کے سنویدھان کا ڈائریکٹو پرنسپل اٹھا کر دیکھ لو، بھارت کے سنویدھان کی تمہید اٹھا کر دیکھ لو، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا۔ لکھنے والا لکھ کر چلا گیا، مگر لکھنے والے نے لکھا کہ تم کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کر سکتے ہو، یہ سنویدھان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ کوئی اٹھ کر کہے گا ارے ہم نے سپا کو بھی ووٹ دیا تھا، ہم نے کانڈ سے فلاں کو کامیاب کر دیا، ارے یاد رکھو وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ بے نامی کی لیڈرشپ ہے، وہ گونگی لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ کے حق کی لڑائی لڑ سکے، جو تمہاری ناانصافی کو اس کو ختم کرے اور تم کو انصاف دلا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اب چناؤ کا موسم آئے گا تو کوئی آ کر کہے گا کہ فلاں کو مکھیہ منتری بنانا ہے، ہم سत्ता میں آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، کتنے مرتبہ آپ نے ووٹ دیا،
और सत्ता में भैया आते ही नहीं है। 14 में वोट दिया, मोदी कामयाब हो गए। 17 में वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा आप आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी बात पर यकीन किया, मगर आप क्या देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालकर खामोश बैठ जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विथ राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।